السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ محسن، آدھی رات تک محمد بن قاسم کے تھکے ہارے سپاہی زخمیوں کی مرہم پٹی اور شہیدوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف رہے۔ میدان میں چاروں طرف سے دشمن کے زخمی سپاہیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی فوج کا 17 سالہ سپہ سالار، جس کا جسم بے آرامی کی کئی راتیں کاٹنے کے بعد تھکاوٹ سے چور ہو چکا تھا، جس کے بازو دن بھر تلواروں اور نیزوں سے کھیلنے کے بعد چل ہو چکے تھے، اپنی پیٹھ پر پانی کا مشکیزہ اٹھائے ہوئے زخموں سے کراہتے ہوئے دشمنوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں اس کے ساتھیوں نے لڑتے وقت قہر و غضب کے آگ کے شعلے دیکھے تھے، اب گر کر تڑپنے والے دشمن کے لیے عفو و رحم کے آنسوں سے لبریز تھی۔ وہ ہاتھ جس کی تلوار دشمنوں کے سر پر سائقہ بن کر گوندی، اب ان کے لیے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ محمد بن قاسم کے سپاہی بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن وہ اپنے بالکل نوجوان سپہ سالار کی تقلید میں ایک روحانی لذت محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لٹا دیا۔ محمد بن قاسم کو ایک پہاڑی کے دامن سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی اور وہ مشعل اٹھائے ہوئے اس طرف بڑھا۔ سعد، زبیر، ناصر الدین، سعید اور چند اور سالار اس کے ساتھ تھے۔ مشعل کی روشنی میں لاشوں کے درمیان اسے ایک ذرہ پوش نوجوان دکھائی دیا۔ اس کی ذرہ میں کئی جگہ پر خون کے نشان تھے اور پسلی میں ایک تیر پیول تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے تلوار کا دستہ چھوٹ چکا تھا، لیکن بائیں ہاتھ میں وہ ابھی تک مضبوطی کے ساتھ سندھ کا جھنڈا تھامے ہوئے تھا۔ محمد بن قاسم نے مشعل اپنے ایک ساتھی کے ہاتھ میں تھما دی اور زمین پر گھٹنے ٹیکتے ہوئے اسے اٹھنے کا سہارا دے کر پانی پلایا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد نوجوان نے آنکھیں کھولی اور محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کو غور سے دیکھنے کے بعد جھنڈے کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ناصر الدین نے زبیر سے کہا، زبیر، تم نے اسے پہچانا نہیں؟ زبیر نے آگے بڑھ کر زخمی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، اوف، یہ بھیم سنگھ ہے۔ بھیم سنگھ نے آنکھیں کھولی اور اپنے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تمہیں فتح مبارک ہو۔ محمد بن قاسم کے استفسار پر زبیر نے بھیم سنگھ کے الفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اس نے کہا، میں حیران ہوں کہ ایسے بہادر سپہ سالار کی موجودگی میں سندھ کی فوج میدان چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ زبیر، تم اسے سہارا دو، میں اس کا تیر نکالتا ہوں۔ زبیر نے آگے بڑھ کر بھیم سنگھ کو سہارا دیا۔ محمد بن قاسم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بھیم سنگھ نے جھنڈا چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محمد بن قاسم نے ناصر الدین کو اشارہ کیا اور اس نے بھیم سنگھ کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ محمد بن قاسم نے تیر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور ناصر الدین کو فوراً ذرہ کھول ڈالنے کے لیے کہا۔ بھیم سنگھ کے زخم زیادہ گہرے نہ تھے، لیکن خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ محمد بن قاسم نے اس کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے قلعے کے اندر لے جائیں اور خود دوسرے زخمیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ زہرا نے اپنے زخموں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ وہ حسب معمول علیہ صبح اٹھ کر نہید کے ساتھ صبح کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد زہرا نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، نہید، کاش میں زیادہ زخمی ہوتی اور میں تمہاری تیمارداری کا لطف اٹھاتی۔ نہید نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری تیمارداری کا تصور کر رہی ہو یا خالد کی تیمارداری کا؟ زہرا کے گالوں پر تھوڑی دیر کے لیے حیا کی سرخی چھا گئی۔ دروازے پر ناصر الدین نے دستک دیتے ہوئے کہا، میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہید نے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتے ہوئے کہا، لو اب اٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ نہید نے کہا، ورنہ تمہاری شادی شاید دیبل کی فتح تک ملتوی ہو جائے۔ زہرا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے اٹھ کر نہید کا دامن پکڑ لیا اور کہا، نہید آپا، سچ کہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہید نے اپنا دامن چھڑاتے ہوئے کہا، پگلی، تمہارا بھائی باہر کھڑا ہے، مجھے چھوڑ دو۔ نہیں، جب تک تم مجھ سے صاف بات نہیں کہو گی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ بھیا ذرا ٹھہرنا، میں آپا نہیں سے ایک بات کر رہی ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ نہید نے کہا، اچھا بتاتی ہوں، سنو۔ رات کے وقت سعد نے میدان سے آتے ہی تمہارے متعلق پوچھا اور میں نے تمام واقعات بتا دیے، اور تمہارے دل کی حالت پہلے بھی اس سے پوشیدہ نہ تھی۔ تمہیں یاد ہے جب ہم قلعے میں داخل ہو رہے تھے تو تمہاری بھائی کو پکڑ کر ایک طرف لے گیا تھا؟ تو اس نے بھائی سے کیا کہا ہوگا؟ یہی کہ خالد کے ساتھ تمہاری شادی کر دی جائے۔ آپا سچ کہو، تم مذاق کر رہی ہو۔ پگلی، میں مذاق نہیں کرتی، تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔
زہرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ نہید نے کہا، ہیں تم رو رہی ہو؟ کیا تمہیں میرا بھائی پسند نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں، تو میں خود تمہارے بھائی سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں شادی کے لیے مجبور نہ کرے۔ کہوں اس سے؟ یہ کہتے ہوئے نہید ایک شرارت امیز تبسم کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھی، لیکن زہرا نے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ میری بہن، میری آپا، اس نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ نہید نے کہا، تو تم خالد کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو؟ زہرا نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائی اور اسے دوسرے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، جاؤ، تم بہت شریر ہو۔ ناصر الدین نے باہر سے آواز دی، زہرا تمہاری باتیں کب ختم ہوں گی؟ اس نے بستر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، آ جاؤ بھیا، بہن نہیں دوسرے کمرے میں چلی گئی ہے۔ ناصر الدین نے پاؤں اندر رکھتے ہوئے پوچھا، تمہارے زخموں کا اب کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، بھیا وہ بہت معمولی خراشی ہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ناصر الدین نے اس کے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ زہرا کا دل دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ناصر الدین نے کہا، زہرا، خالد ایک بہادر نوجوان ہے، میرا ارادہ ہے تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دی جائے۔ تمہیں یہ رشتہ پسند ہے؟ زہرا نے جواب دینے کی بجائے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ ناصر الدین نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، میرا ارادہ تھا کہ سندھ فتح ہو جانے کے بعد تمہاری شادی دھوم دھام سے ہو، لیکن مسلمان ایسی رسومات کو برا سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل سندھ کے ساتھ ابھی فیصلہ کن جنگ ہونے والی ہے۔ سپاہی کو اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے خالد کو سونپ دوں۔ نہیں، تمہیں بہت چاہتی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گی اور میں زیادہ اطمینان کے ساتھ اسلام کی خدمت کر سکوں گا۔ زہرا، اس بے سر و سامانی میں میرے پاس تمہارے لیے نیک دعاؤں کے سوا کچھ نہیں۔ اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہوتی تو وہ میں تم پر بھی نچھاور کر دیتا۔ بھیا، بھیا، اس نے آگے جھک کر ناصر الدین کی گود میں سر رکھ دیا اور ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، زہرا، میرا ارادہ ہے کہ آج ہی تمہاری شادی کر دوں۔ فوج 2-4 دن اور یہاں ٹھہرے گی، لیکن مجھے یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک دیبل سے راجہ کی فوج کی پیش قدمی کی اطلاع آ جائے اور ہمیں فوراً کوچ کرنا پڑے۔ سعد محمد بن قاسم سے ذکر کر چکا ہے اور وہ بہت خوش ہیں۔ سعد خالد سے بھی پوچھ چکا ہے، وہ اور بہن نہید کو بھی مبارکباد دے دو۔ سالار اعظم خود اس کے بھائی کو بلا کر اس کی رضامندی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ خود تم دونوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں۔ باہر سے سعد نے ناصر الدین کو آواز دی اور وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔ زہرا نے اٹھ کر برابر والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، نہید، تم نے سنا آج تمہاری شادی ہے؟ میری شادی؟ نہید کے چہرے پر حیا اور بصیرت کی سرخ و سفید لہریں دوڑنے لگیں۔ ہاں نہید، تمہاری شادی۔ اب بتاؤ تمہیں زبیر بھیا پسند ہیں یا نہیں؟ اور میں بھی انہیں بلا کر کہتی ہوں کہ اپنے لیے کوئی اور لڑکی تلاش کریں۔ نہید نے کہا، تم بہت شریر ہو زہرا۔ خالد نے برآمدے سے برابر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے نہید کو آواز دی اور زہرا نے ہنستے ہوئے کہا، نہید جلدی جاؤ ورنہ تمہاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہو جائے گی۔ میں مذاق نہیں کرتی، تمہارا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کر دے گا۔ نہید زہرا کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی دوسرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا دل خوشی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ شام کے وقت لشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کمرے میں جمع ہو کر زبیر اور خالد کو ان کی شادی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ نہید اور زہرا اپنے کمرے میں بیٹھی آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ نہید نے کہا، زہرا، نکاح کے وقت تمہاری زبان کنگ کیوں ہو گئی تھی؟ نہید، مجھے معلوم نہیں، تم جانتی ہو مجھے یہ امید نہ تھی کہ یہ تمام باتیں اس قدر جلدی ہو جائیں گی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر اگر نکاح پڑھانے والا محمد بن قاسم کی بجائے کوئی اور ہوتا تو میں شاید اس قدر بدحواس نہ ہوتی۔ اس کے چہرے پر کتنا جلال تھا اور اس کی آواز کس قدر باروب تھی۔ سچ کہتی ہوں، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، اور ہمیں دیوتاؤں سے ڈرنا سکھایا گیا ہے۔ نہید، اگر میرے پاس تم نہ ہوتی تو شاید میری زبان بالکل نہ کھلتی۔ انہوں نے پوچھا، تمہیں خالد قبول ہے؟ اور میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ نہید، مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ تمہارے بھائی کے ساتھ میری شادی ہو چکی ہے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی ہوں۔ کیا تمہیں اپنی شادی ایک خواب معلوم نہیں ہوتی؟ نہید مسکرائی اور زہرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس سے لپٹ گئی۔ نہید اس کے سیاہ اور خوبصورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے اپنے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر زہرا کے گلے میں ڈال دیا۔ زہرا نے کہا، نہیں، یہ تمہیں اچھا لگتا ہے۔ نہید نے جواب دیا، میرے پاس دوسرا ہے، مجھے خالد دے دے گا۔
مجھے خالد دے گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ہیرے کی انگوٹھی اتاری اور زہرا کے احتجاج کے باوجود اس کی انگلی میں پہنا دی۔ دیکھو، اگر تمہیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مت اتارو۔ زہرا مغموم سی ہو کر نہید کی طرف دیکھنے لگی۔ نہید نے کہا، زہرا تم مغموم کیوں ہو گئی؟ مجھے زیور اچھے نہیں لگتے اور تمہارے ملک میں زیور پہننے کا رواج ہے۔ زہرا نے کہا، لیکن ہمارے ملک میں بھابھی ننند سے لیتی نہیں، اسے دیتی ہے، اور میں گھر سے اتنی دور۔ نہید نے بات کاٹتے ہوئے کہا، پگلی، بھابھی تم آج بنی ہو، اس سے پہلے ایک عرصہ سے تم میری ننھی بہن تھی۔ زہرا نے کہا، نہید، سندھ کی فتح کے بعد بھائی جان کا ارادہ ہے کہ وہ کاٹھیا وار جا کر اسلام کی تبلیغ کرے۔ میرا بھی ارادہ ہے کہ میں چند دن کے لیے وہاں جاؤں۔ کاش تم بھی ہمارے ساتھ چل سکو۔ ہمارا گھر سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے قلعے میں ہے۔ اس کے 3 طرف آموں کے وسیع باغات ہیں، بیچ میں ایک ندی گزرتی ہے۔ میں اس ندی کے کنارے آم کے ایک درخت پر جھولا جھولا کرتی تھی۔ برسات کے دنوں میں اس ندی کا پانی بہت تیز بہتا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس میں نہایا کرتی تھی۔ بارش میں ہم آم توڑ کر کھایا کرتی تھی۔ شہد کی طرح میٹھے آم۔ باغ سے پرے ایک خوبصورت جھیل تھی۔ ہم پانی میں کود کر آنکھ مچولی کھیلتی اور کنول کے پھول توڑ کر ایک دوسرے پر پھینکتی۔ نہید، میں تمہیں وہاں ضرور لے چلوں گی۔ نہید نے جواب دیا، خدا ہمیں فتح دے، ممکن ہے سندھ کے بعد ہماری فوج تمہارے شہر کا رخ کریں۔ زہرا نے کہا، خدا وہ دن جلد لائے اور میں اپنے ہاتھوں سے اس قلعہ پر اسلام کا پرچم لہراؤں۔ نہید، میں حیران ہوں کہ میرے خیالات میں اتنا بڑا تغیر کیوں آ گیا۔ مجھے اچھوتوں سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ جھیل پر گئی۔ وہاں ایک اچھوت لڑکا نہا رہا تھا۔ ہم نے اسے پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا، اور ایک دن ایک نیچ ذات مسافر ہمارے باغ کے پاس سے گزرا۔ اس نے نیچے گرے ہوئے چند آم اٹھائے اور ہمارے نوکروں نے اسے 8 پہر تک ایک درخت کے ساتھ باندھے رکھا۔ میں کئی دفعہ وہاں سے گزری اور تم حیران ہوگی، اسے بھوکا اور پیاسا دیکھ کر مجھے ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اب اگر میں وہاں گئی تو آس پاس کی بستیوں کے تمام اچھوتوں کو دعوت دوں گی کہ آؤ، ہمارے باغ کے آم کھاؤ اور ہمارے کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیو۔ ان کی سب سے بڑی حسرت ہمارے مندروں میں آ کر ہمارے دیوتاؤں کی پوجا کرنی تھی، اور میں انہیں یہ پیغام دوں گی کہ مسلمان اس ملک میں وہ عبادت گاہیں تعمیر کرنے کے لیے آئے ہیں جن میں ایک اچھوت برہمن کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی آگے کھڑا ہو سکتا ہے۔ نہید نے کہا، خدا تمہاری خواہش پوری کرے۔ قلعے کو تمام فوج کی ضرورت کے لیے تنگ دیکھ کر محمد بن قاسم نے قلعے سے باہر خیمے نصب کروا دیے۔ اپنی فوج کے زخمیوں کی طرح اس نے بھیم سنگھ کے فوج کے زخمی سپاہیوں کو بھی خیموں میں جگہ دی اور اپنی فوج کے طبیبوں اور جراحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ محمد بن قاسم خود بھی علم جراحی اور طبابت میں خاصی دسترس رکھتا تھا۔ وہ صبح شام زخمیوں کے خیموں میں چکر لگاتا اور فردن سب کا حال پوچھتا اور انہیں تسلی دیتا۔ دشمن کے زخمیوں سے تبادلہ خیالات کے لیے وہ سعد کو اپنا ترجمان بنا کر ساتھ لیے پھرتا۔ انہیں ملول المغموم دیکھ کر وہ کہتا، تم بہت جلد اچھے ہو جاؤ گے۔ یہ بات سمجھو کہ تم ہماری قید میں ہو، تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ وہ اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے، بھگوان کے لیے آپ ہمیں شرمسار نہ کریں، ہمیں آپ کو اس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں، اب آپ آرام کریں۔ وہ جواب دیتا، نہیں، یہ میرا فرض ہے۔ بھیم سنگھ کے ساتھ محمد بن قاسم کو گہری دلچسپی تھی۔ وہ دونوں وقت خود اس کے زخم دیکھتا اور اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کرتا۔ ناصر الدین اور زبیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے۔ بھیم سنگھ نے ابتدا میں یہ سمجھا کہ یہ سلوک اس کے ساتھیوں کو ورگلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک چال ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد وہ یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ تزنا اور بناوٹ نہیں، بلکہ محمد بن قاسم اور اس کے ساتھی فطرتاً عام انسانوں سے مختلف ہیں۔ اس کے زخم زیادہ خطرناک نہ تھے، لیکن بہت سا خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم میں نقاہت آ چکی تھی۔ محمد بن قاسم کے علاج اور زبیر اور ناصر الدین کی تیمارداری کی بدولت وہ چوتھے دن چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ 5ویں دن حسب معمول نماز عشاء کے بعد محمد بن قاسم سعد کے ساتھ زخمیوں کے خیموں کا چکر لگاتے ہوئے بھیم سنگھ کے خیمے میں داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹا خواب کی حالت میں بڑبڑا رہا تھا، نہیں، مجھے دوبارہ اس کے مقابلے پہ نہ بھیجیے، وہ انسان نہیں دیوتا ہے، آپ قیدیوں کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ کی خطا معاف کر دے گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، راجا کے پاپ کی سزا پرجا کو کیوں ملے؟ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن میری جان
میری جان لے کر تم آنے والی مصیبت کو نہیں ٹال سکتے، ظالم بزدل، اف بھگوان۔ بھیم سنگھ نے کپ کپا کر آنکھیں کھول دی اور حیرت زدہ ہو کر سعد اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محمد بن قاسم نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے۔ بھیم سنگھ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ خواب کی حالت میں وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ محمد بن قاسم نے آگے بڑھ کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہاری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، زخم میں تکلیف تو نہیں؟ اس نے اپنے ہونٹوں پر مخموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، نہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میری فوج کل صبح یہاں سے کوچ کرنے والی ہے۔ مجھے افسوس ہے، بعض مسلطیں مجھے یہاں زیادہ دیر قیام کرنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ میں چند دن اور تمہاری ذمہ داری کرتا۔ بہر صورت میں 500 سپاہی اس قلعے میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تم لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ تمہاری فوج کے جو زخمی تندرست ہو چکے ہیں، انہیں کل اپنے گھروں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تم جب تک گھوڑے کی سواری کے قابل نہیں ہوتے یہیں ٹھہرو۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ کا مطلب ہے آپ تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، ہمارا مقصد لوگوں کو قیدی بنانا نہیں ہے، بلکہ ہم انہیں ایک ظالم حکومت سے نجات دلا کر ایک ایسے نظام سے آشنا کرانا چاہتے ہیں جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر ہمارے مقابلے میں آئے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہماری جنگ وطن کے نام پر نہیں، قوم کے نام پر نہیں، ہم سندھ پر عرب کی برتری بھی نہیں چاہتے، ہم روئے زمین کے تمام انسانوں کی بہتری کے لیے ایک عالمگیر انقلاب چاہتے ہیں، ایک انقلاب جو مظلوم کا سر اونچا رکھنے کے لیے ظالم کی لاٹھی چھین لینا چاہتا ہے۔ ہماری جنگ راجوں مہاراجوں کی جنگ نہیں، انسانوں اور بادشاہوں کی جنگ ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم سندھ کے راجہ کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیں، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شخص تاج و تخت کا مالک ہو کر دنیا پر اپنا قانون نافذ کرنے کا حق نہیں رکھتا۔ تاج و تخت خود گر انسانوں کے تراشے ہوئے بت ہیں، اور وہ قانون جو صرف ان بتوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو، انسانوں کو ہمیشہ جو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک ظالم دوسری مظلوم۔ تم ان جماعتوں کے لیے راجہ اور پرجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے راجہ نے ہمارے جہاز لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو اس لیے قیدی بنایا کہ وہ تاج و تخت کا مالک ہوتے ہوئے ہر انسان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، اور اب وہ ہمارا مقابلہ اس لیے کرے گا کہ اسے ظلم کی تلوار چھن جانے کا خطرہ ہے، اور یہ سپاہی ہمارے مقابلے میں اس لیے آئے ہیں کہ انہیں ظلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیچاروں سے وہی کام لیا گیا ہے جو انسان سواری کے جانوروں سے لیتے ہیں۔ یہ مجبور تھے، ایک استبدادی نظام کی وجہ سے ان کے لیے زندگی کی راہیں تنگ تھیں، اور یہ معمولی معاوضہ لے کر ظلم کی اعانت کے لیے اپنی جانیں تک بھی ڈالنے کے لیے تیار تھے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جس انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہے۔ انہیں ہماری طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔ اب فتح کے بعد میں نہ خود ظالم بننا چاہتا ہوں، نہ انہیں مظلوم بنانا چاہتا ہوں۔ بھیم سنگھ نے کہا، تو آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ لوگ واپس جا کر راجہ کی فوجوں میں دوبارہ شامل نہیں ہو جائیں گے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ واپس جا کر ان کا طرز عمل کیا ہوگا، لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت پر بھروسہ ہے۔ کسی بلند مقصد کے لیے لڑنے والوں کی قوت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقوام اپنے بادشاہوں کی حمایت میں ہمارے ساتھ لڑ چکی ہیں، لیکن جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ہمارے پاس ایک بہتر نظام ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے وہ لوگ جنہیں خدا نے حق و باطل میں تمیز کی توفیق دی ہے، وہ یقیناً واپس جا کر ظلم کی ناؤ کو ڈبونے سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو دوبارہ ہمارے مقابلے میں آنے کی جرت کریں گے، انہیں ایک دو اور مارکوں کے بعد اطمینان ہو جائے گا کہ ہماری تلواریں کند ہونے والی نہیں۔ بھیم سنگھ نے کہا، آپ تاج و تخت کے دشمن ہیں اور آپ انسان پر انسان کی حکومت کے قائل نہیں، لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک میں امن کیسے رہ سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، اگر استبداد کا ڈنڈا مظلوم کی آواز اس کے گلے سے نہ نکلنے دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں امن قائم ہو گیا ہے۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم دنیا میں انسان کا قانون نہیں بلکہ خدا کا قانون چاہتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، قانون خواہ کوئی بھی ہو، اسے نافذ کرنے والا بہرحال کوئی انسان ہوگا، اور وہ راجہ اور بادشاہ نہ بھی کہلائے تو بھی وہ حکمران ضرور ہوگا، اور جب تک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں ایسے قانون کی حفاظت طاقت کے ڈنڈے کے بغیر ممکن نہیں۔
محمد بن قاسم نے کہا یہ درست ہے، لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسے نافذ کرنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو۔ جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق رکھیں گے، خدا اپنے قانون کی حفاظت کا کام ہم سے لے گا۔ کل اگر تمہارے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن جائے تو اس قانون کو نفاذ کی ذمہ داری وہ سنبھال لے گی، لیکن طاقت کا ڈنڈا اسے اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کی امیر اور دوسری اقوام کے بادشاہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف مظلوم کی اعانت کے لیے کام میں لاتے ہیں، اور بادشاہ اسے فقط اپنے دائمی تسلط کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بھیم سنگھ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سوال کیا، تو کیا مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ واپس جانے کی اجازت ہوگی؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ تم تندرست ہونے کے بعد جب چاہو جا سکتے ہو، بھیم سنگھ نے کہا۔ میں سفر کے قابل ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو کل ہی روانہ ہو جاؤں۔ ابھی تمہارے زخم ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن اگر تم کل ہی جانا چاہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ بھیم سنگھ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن آپ کو شاید معلوم نہ ہو میں سندھ کے سیناپتی کا بیٹا ہوں، اور میرا واپس جا کر فوج کے ساتھ شامل ہو جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے چھوڑنے سے پہلے مجھ سے یہ وعدہ لینا چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ آپ کے مقابلے میں نہ آؤں، تو میں اس شرط پر جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں نے تم کو ایسا وعدہ کرنے کے لیے تو نہیں کہا۔ ہاں، میں تم سے فقط ایک بات کہوں گا، تم راجہ دھار کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اب اردو ہم سے دور نہیں، اور اگر اس نے عرب قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا۔ بھیم سنگھ نے جواب دیا، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب اسے میرے زخمی سپاہیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا پتہ چلے گا تو وہ یقیناً متاثر ہوگا۔ میں نیکی کا بدلہ نہیں چاہتا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کی آنکھوں سے غرور کی پٹی اتار دو اور اسے یہ بھی بتا دو کہ وہ آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں نے شاید کوئی تلخ بات کہہ دی ہو، لیکن تمہیں کسی بات سے رنج پہنچا ہو تو مجھے ایک انسان سمجھ کر درگزر کر دینا۔ محمد بن قاسم یہ کہہ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بھیم سنگھ بار بار اپنے دل میں کہہ رہا تھا، تم انسان نہیں، تم دیوتا ہو۔